الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز حاضرین و ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے حد و بے حساب لطف و کرم اور فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے نالین پاک کی خیرات رمضان المبارک جیسی بابرکت ساعتیں عطا فرمائیں۔ رمضان المبارک کے روزے قیام اللیل عطا فرمایا اور اس کے ذریعے سے ہمیں اپنے گناہوں کی بخشش، مغفرت، درجات کی بلندی، دنیا و آخرت کی سعادتیں، کامیابیاں، کامرانیاں مالک الملک کے طرف سے کیے گئے بے حد و بے حساب لطف و احسان، فضل و کرم سب کچھ عطا فرمایا تاکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے تعلق رکھنے والی امت مسلمہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رب ذوالجلال کی بارگاہ میں سرخرو اور کامیاب ہو۔ پچھلا میرا خطبہ جمعۃ المبارک اگر آپ کو یاد ہو تو وہ استقبال رمضان میں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کا صحابہ کو اکرام کو دیے جانے والا خطبہ مبارک تھا۔ آقا علیہ السلام نے اپنے غلاموں کی تربیت، صحابہ کرام کی تربیت اس انداز میں کی کہ مومنین سخی ہوتے ہیں، جہاں ایمان کا نور داخل ہوتا ہے وہاں سخاوت داخل ہوتی ہے اور بخل کا اخراج ہوتا ہے، بخل وہاں سے نکل جاتا ہے۔ بس تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے استقبال رمضان کے خطبہ مبارک میں بے دھڑک، بے حد، بے حساب دوسروں پر خرچ کرنے، انفاق کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اس کی جو بھی صورت ہو، ہر صورت رب ذوالجلال کی بارگاہ میں بڑی مقبول اور اس کو پسند ہے۔ تو پسندیدہ عمل سخیوں کے ہوتے ہیں۔ اللہ خود سخی ہے، اللہ کا رسول سخی ہے، اللہ کے رسول کی نسبت رکھنے والے لوگ سخی ہوتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ ان کے پاس کتنا ہے، بس جو کچھ بھی ہے اس میں سے وہ اس کی رضا کے لیے خرچ کرنا ایمان کا تقاضا ہے، متقین کی نشانی ہے۔ ہدی للمتقین، متقی لوگوں کے لیے یہ قرآن سراپا ہدایت ہے۔
حالانکہ یہ سراپا ہدایت ہے ہدی للناس، لیکن یہاں فرمایا ہدی للمتقین، متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ کیا مطلب کہ اس کی ہدایت حاصل متقی لوگ ہی کرتے ہیں۔ قرآن پاک تو ہدی للناس ہے، ہر ایک کو ہدایت فراہم کرتا ہے، لیکن لینے والے متقی ہوتے ہیں، ہر ایک ہدایت لیتے نہیں۔ انسان اپنی ناعاقبت اندیشی کی وجہ سے بہت سارے مسائل گھڑ لیتا ہے، حالانکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز درست نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے عمل کے لیے ہیلے بگانے کوئی نہ کوئی تراش لیتا ہے جو درست نہیں ہوتے، حالانکہ اس کا اپنا من یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ درست نہیں ہے، لیکن وہ اس کو ظاہراً مطمئن کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی عذر بہانے تلاش کر لیتا ہے۔ اس میں پادری بھی شامل ہوتے ہیں، احبار علماء بھی شامل ہوتے ہیں، عام لوگ بھی شامل ہوتے ہیں، ہر کوئی ہیلے بہانے اپنے مقصد کے لیے تراش لیتا ہے۔ اور بہانے تراشنے والے اپنی دنیا بھی برباد کر لیتے ہیں اور آخرت بھی برباد کر لیتے ہیں۔ کامیاب صرف وہی ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا کہ کھجور کا ایک دانہ دے کر کسی کو افطار کروانے والا روزے دار جتنا اجر اللہ کی بارگاہ میں پا لیتا ہے، تو یہ کوئی عام عقل میں آنے والی بات تو نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کے احسانات کی یہی صورتیں ہوتی ہیں۔ تو اس خطبہ مبارک میں یہی ارشاد فرمایا تھا آقا علیہ السلام نے کہ بس سخی بن جاؤ، لوٹاؤ، تم یہاں مال کمانے کے لیے نہیں آئے، دنیا میں مال کو خرچ کر کے مالک کو راضی کرنے کے لیے آئے ہو۔ بس یہی بات جس کے فہم و فراست میں رچ بس جائے وہ بندہ سرخرو ہو جاتا ہے۔ اللہ نے بندوں کی بخشش اور مغفرت کے لیے یہ ایک ماہ مبارک ہمیں عطا کیا۔ ایک حدیث پاک کی توضیح کر دوں آپ کو، سنی ہوئی تو بہت مرتبہ ہوگی، لیکن اس کے ذریعے سے میں ایک خاص چیز آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں تاکہ راسخ ہو جائے ہمارے ذہن میں کہ مالک نے ہمیں کیا کرم نوازیاں عطا فرمائی ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اذا جاء رمضان، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کی گھڑیاں آتی ہیں، فتحت ابواب الجنہ، رمضان جب آتا ہے تو 3 کام مالک محبوب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے لیے 3 کام فرماتا ہے، 3 کام کرتا ہے۔ سب سے پہلا کام تو ہے کہ فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ 7 دروازے ہیں جنت کے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان کی 7 جو ہی داخل ہوتی ہیں تو مالک 7 دروازے جنت کے کھول دیتا ہے۔ یہ ایک کام ہے۔ دوسرا کام ہے غلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ تیسرا کام ہوتا ہے وسلسلۃ الشیاطین، شیطانوں کو بیڑیاں پہنا کے جکڑ دیا جاتا ہے۔ اب وہ
بندوں کو، اللہ کی مخلوق کو گمراہ کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا، اس سے وہ خالی کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ ہم سرسری لیتے ہیں، یہ حدیث پاک کئی مرتبہ ہم نے سنی پڑھی، لیکن اس پر کبھی غور ہی نہیں کیا کہ جب رمضان المبارک داخل ہوا تو یہاں دنیا میں مالک نے ہمیں بھیجا تھا کہ تمہاری آزمائش کروں گا کہ کون مقصد عبادت، مقصد حیات حاصل کرتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کی خاطر پیدا کیا ہے، یعنی صرف میرا حکم مانے، اپنا حکم منوانے کے لیے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا ہے۔ اب ساتھ مقابلے میں مالک نے شیطان کو بھی پیدا کیا۔ اب شیطان نے اللہ سے قیامت تک کے لیے مہلت مانگی کہ باری تعالیٰ مجھے مہلت دے دے، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ اللہ نے فرمایا تا جا تمہیں مہلت ہے، تو قیامت تک جس طریقے سے چاہے جو کرنا چاہے کر لے، میرے بندے تیرے جال میں نہیں آئیں گے۔ اب یہ مالک نے شیطان کا چیلنج قبول کیا، اس نے کہا تھا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ساروں کو گمراہ کروں گا، انسانوں کو گمراہ کروں گا۔ مجھے تو نے رد کر دیا کہ آدم کو سجدہ نہیں کیا، مردود قرار دے دیا، اب میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ مالک نے فرمایا جا تمہیں سارے اختیارات بھی دے دیے، اتنے اختیارات دیے کہ وہ بندے کی پشت میں داخل ہو کر اس کی خون کی نالیوں میں خون کی سرکولیشن کے ساتھ شیطان چلتا ہے، اتنے اختیارات دیے۔ کتنی مخلوقات ہیں انسانوں میں سے، کتنے انسان ہیں پوری دنیا میں، کہاں کہاں بستے ہیں۔ کوئی سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ ہر انسان کے خون میں وہ داخل ہو کر اپنی مرضی کی سوچ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ کس قدر اختیارات دیے، لیکن مالک نے فرمایا کہ میرے بندے تیرے دائرہ اختیار میں نہیں آئیں گے، تیرے جال میں، تیرے فریب میں نہیں آئیں گے۔ یہ امتحان گاہ ہے، لیکن اگر اکھاڑے میں مد مقابل آنے والے پہلوان کے ہاتھ بھی باندھ دیے جائیں، پیر بھی باندھ دیے جائیں، تو کون سا مقابلہ ہوا؟ اور ایک بندہ اکھاڑے میں اتر کر جس کے ساتھ مقابلہ ہے اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں اور پھر بھی وہ کامیاب نہ ہو سکے، وہ شیطان جیت جائے، تو اس سے بڑی بدبختی اور بد نصیبی کی کیا صورت ہوگی؟ تو مالک الملک نے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب رمضان کی ساعتیں داخل ہوتی ہیں تو اللہ کریم 3 کام کرتا ہے۔ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، 7 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا کا کام کر کے سیدھا جنت میں جا سکتا ہے، لیکن بد نصیبیاں، جنت کے دروازے کھلے ہونے کے باوجود اس میں داخل ہونے کے لیے کتنے ہم لوگ تیار ہیں؟ اس پر تھوڑا سا سوچ لیں، من میں جھانک لیں، ایک دن کا جائزہ لے لیں کہ آج میں نے جنت میں جانے والے کتنے کام کیے ہیں۔ سارا نتیجہ سامنے آ جائے۔
نہ میری ضرورت، نہ کسی حساب کتاب کرنے والے کی ضرورت، نہ کسی پڑھا لکھا ہونے کی ضرورت، نہ کوئی کاپی پینسل چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے، بس صرف 1 منٹ کی توجہ چاہیے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آج میں نے کتنے جنت میں جانے والے کام کیے۔ درست بات ہے؟ کوئی شے چاہیے اس کے لیے، لکھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، واعظ کے لیے، کوئی تقریر چاہیے، کسی عالم کے پاس جانے کی ضرورت ہے؟ کچھ نہیں، بس صرف اپنے من میں 1 منٹ کے لیے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے، سارا پتہ چل جائے گا کہ جنت کا کام، جنت میں جانے والے لوگوں کا کام کون سا کیا ہے۔ تو مالک نے تو اسباب بنا دیے، کھول دیا، مطلب ہے کہ ہم نے جنت میں جانے والے کام آسان کر دیے، اور دوزخ میں دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ دوسرا کام مالک نے فرمایا، یعنی دوزخیوں والے کام کرنے کے راستے میں رکاوٹ ڈال دی جاتی۔ شیطان ادھر گمراہ کرتا ہے، ادھر لے جانے کے لیے ہر وقت تیار ہوتا ہے، تو مالک نے فرمایا ہم نے شیطان کو، باہر کا جو شیطان تھا نا، اس کو ہم نے بیڑیاں پہنا کے، زنجیریں ڈال کے تو اس کو قید کر دیا، بند کر دیا۔ یہ دوسرا کام ہو۔ ہم اگر سوچیں کہ شیطان کے بند ہونے سے ہم نے کیا فائدہ اٹھایا، کتنے کام ایسے کیے جو عام حالات میں شیطان کھلا تھا تو ہم نے اس کی سوچ میں، اپنے من میں، سوچ میں جو وہ دخل اندازی کرتا ہے، وسوسہ اندازیاں کرتا ہے، تو اس کو تو شیطان کو مالک الملک نے پیچھے باندھ دیا۔ اب وہ تو کام نہیں کر سکتا، تمہیں گمراہ نہیں کر سکتا، لیکن اس کے باوجود ہم اس کے پیچھے پیچھے کتنے چلنے کے لیے تیار تھے یا کتنے کام کیے، حالانکہ وہ ہمیں گمراہ بھی کوئی نہیں کر رہا تھا۔ ہم تو اللہ رسول کا حکم ماننے والے ہیں، کسی غیر میں کی بات تو اور ہے۔ مومنین کو تو اللہ رسول کے ارشاد پر کامل یقین ہوتا ہے کہ اللہ نے بھی سچ فرمایا، اللہ کے رسول نے بھی سچ فرمایا۔ تو دوزخ کے دروازے بند کر دیے، لیکن سوچیں تو کتنے دوزخ میں جانے والے کام ہم نے رمضان المبارک کے اندر کیے۔ تیسرا فرمایا کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، لیکن کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم سیدھے جہنم کے دروازے پر باہر جا کے دستک دے رہے ہیں کہ کھولے، ہم نے اندر جانا ہے دوزخ میں۔ یہ 3 بیرونی عناصر تھے، باہر کے چیزیں جو انسان کے عمل پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اب یہ تینوں کام ہونے کے بعد بھی اگر کوئی جنت میں داخل ہونے کا مقام نہ پا سکے، کتنی بڑی بد نصیبی کی انتہا ہے۔ اپنے آپ میں سوچیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ میں سب سے پہلے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم نے ان 3 چیزوں کا کتنا سارا فائدہ اٹھایا۔ اب آپ کو کیا رمضان المبارک میں کوئی غلط کام ہوتا ہوا نہیں دکھائی دیتا؟ دکھائی دیتے ہیں، ہوتے ہیں نا، غلط کام ہوتے ہیں کہ نہیں یار، بول دیں، ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود یعنی سارے راستے مالک نے بیرونی راستے بند کر دیے، لیکن بند ہونے کے باوجود پھر بھی سارے غلط کام بے شمار ہو رہے ہیں۔ یہ کہاں سے ہو رہے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا دشمن مالک نے انسان کے اپنے من میں اس کا نفس رکھا۔ نفس، ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک یہ نفس انسانی برائی کا بہت زیادہ حکم دینے والا ہے۔ باقی شیطان بند ہو گیا،
جہنم کے دروازے بند ہو گئے، جنت کے دروازے کھل گئے، بیرونی عناصر سارے مالک نے عطا کر دیے، کامیابی اور سرخروئی کے سارے راستے کھول دیے، ناکامی کے سارے راستے بند کر دیے، دشمن بڑا ازلی دشمن شیطان اس کو اور سارے شیطانوں کو بند کر دیا گیا، لیکن ایک من میں بیٹھا ہوا ہے نفس، انسان کا دشمن موجود ہے۔ یہ نفس بھی اسی طرح بندے پر کنٹرول کرتا ہے، اس کو برائی کے راستے کی طرف لے جانے کی پوری بھرپور کوشش کرتا ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے یہ ہمیں بتایا، قرآن مقدس نے ان کی بات کو بیان فرمایا، ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ جب آپ کو دعوت گناہ دی تو آپ نے انکار کر دیا۔ حالانکہ نفس انسانی جو ہے وہ اس کی خواہش کی تکمیل کے لیے اس انسان کو مجبور کرتا ہے، لیکن مومنین وہ ہوتے ہیں جو نفس کے اس سرکش گھوڑے کو لگام ڈال کر اتنا پابند کر لیتے ہیں کہ وہ جتنا مرضی اچھلنے کودنے والا ہو اس کو کبھی بھی سرکش نہیں ہونے دیتا، اپنا مطیع و فرما بردار بناتا ہے کہ تمہیں میں نے جانے نہیں دینا۔ وہ شاہ سوار ہی کیا جس کے ہاتھ میں گھوڑا اس کی مرضی کے مطابق نہ چلے، وہ انسان ہی کیا جس کا نفس بے لگام اور بے قابو ہو جائے اور وہ اس پر کنٹرول نہ کر سکے، تو وہ کون سا شاہ سوار ہے جو اس نفس کو کنٹرول نہ کر سکے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ رمضان شریف داخل ہوتا ہے تو بیرونی دشمن بند ہو جاتے ہیں، اندرونی دشمن کھلا ہوتا ہے۔ اس کو مطیع اور فرما بردار بنانے کے لیے اللہ نے روزہ فرض کیا، اندر کے اس دشمن کو زیر کرنے کے لیے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے مالک الملک نے روزہ فرض کیا، ایک، اور دوسرا قیام اللیل نفلی عبادت مومنین کو سکھائی۔ یہ دو کام کر لیں، دن کو روزہ رکھیں، دن کو روزہ رکھنے والے اپنے نفس پر کنٹرول پا لیں گے۔ یہ کھانا پینا چاہتا تھا، کہا نہیں، صبح سے شام تک میں نے تمہیں کچھ نہیں کھلانا۔ وہ بھوک پیاس کی شدت برداشت نہیں کر رکھ سکتا تھا، تو شاہ سوار نے کہا میں تمہیں لگام ڈال کے رکھوں گا، میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گا۔ کیوں نہیں کرنے دوں گا؟ میرے رب کا، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حکم ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، نعرہ تحقیق، نعرہ غوث۔ رات کو انسان سکون آرام کرنا چاہتا تھا، لیکن مالک الملک نے اور اس کے محبوب نے فرمایا کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو راتوں کو اپنے پہلوؤں کو بستروں سے الگ رکھتے ہیں اور قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں، کبھی رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی قیام کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی سجدے میں ہوتے ہیں، کبھی تشہد میں بیٹھتے ہیں، کبھی اس کی بارگاہ میں التجائیں کرتے ہیں، کبھی اس کی بارگاہ میں روتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، سارا دن اور رات اس حال میں بسر کرتے ہیں۔ اب یہ نفس مال کا پجاری ہے۔ جو پچھلا جمعہ کا خطبہ تھا وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خطبہ مبارک تھا، جو صحابہ کرام کو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں نے وہی کلمات آپ تک پہنچا دیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد صحابہ کرام کو فرمایا۔ اس میں یہ تھا کہ اس نفس کو کنٹرول کرنے کی ایک شکل یہ ہے کہ یہ مال کا پجاری ہے نفس،
تم اس کے الٹ مال کو خرچ کرو. یہ چاہے گا کہ جمع کر کر کے رکھے، میں یہ بھی جمع کروں گا، میں یہ بھی جمع کروں گا.